بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی صرف جسم نہیں، ایک جیتی جاگتی روح ہے۔ جب بیوی کو صرف جسم سمجھا جائے تو محبت کی روح مر جاتی ہے۔ تمہیں شاید علم نہ ہو لیکن وہ روز تھوڑا تھوڑا مر رہی ہے۔ وہ بیوی جو تمہارے بچوں کی ماں ہے، جو تمہارے لیے صبح سے شام تک گھر سنوارتی ہے، جو تمہارے غصے کو خاموشی سے سہ لیتی ہے اور تمہاری تھکن کا خیال رکھتے رکھتے خود تھک جاتی ہے۔ اس کا دل بھی ہوتا ہے، اس کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اس کی روح بھی محبت، توجہ اور لفظوں کی گرمی چاہتی ہے۔ لیکن افسوس، اکثر شوہر نکاح کے بعد بیوی کو صرف ایک جسم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جسم جو کام کرے، خدمت دے، برداشت کرے، لیکن خود کبھی سننا نہ جائے۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے معنی ہیں، اور ان بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ آیت صرف اخراجات پورے کرنے کی بات نہیں کرتی، یہ دل سے جینے، احساس دینے، عزت اور محبت دینے کا حکم ہے۔ نفسیاتی طور پر کیا ہوتا ہے جب بیوی کو جذباتی طور پر نظر انداز کیا جائے؟ وہ خود کو غیر اہم محسوس کرنے لگتی ہے، اس کی خود اعتمادی ٹوٹتی ہے، وہ محبت کے لیے ترسنے لگتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، لیکن اندر سے بکھرنے لگتی ہے۔ ایسی عورت کبھی کھل کر جی نہیں سکتی، وہ صرف نبھاتی ہے، اور یہ نباہ ایک خاموش موت جیسا ہوتا ہے۔ شوہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصل مردانگی صرف کمائی یا جسمانی طاقت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ تم ایک عورت کی روح کو سمجھو، اس کی دل کی سنو، اس کی خاموشی کو آواز دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ کیا ہم وہ بہتر شوہر بنے ہیں، یا ہم نے بیوی کو صرف ایک کردار تک محدود کر دیا ہے؟ اب کیا کر سکتے ہو؟ ایک دن صرف اسے سنو، بغیر مشورہ دیے صرف اور صرف اسے سنو۔ اس کی تعریف کرو، جو کام وہ روز کرتی ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ جسم سے پہلے دل کو چھوؤ۔ رومانیت صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں، یہ جذباتی جراؤ بھی ہے۔ دین سے سیکھو، محبت سیکھو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتے میں اتارو۔ دعا کرو، یا اللہ مجھے میری بیوی کا دل سمجھنے والا شوہر بنا دے۔ آخر میں ایک درد بھرا سوال، تم رات کو اس کے ساتھ سوتے ہو، کیا کبھی اس کی دل کی نیند، اس کی احساس کی تھکن، اس کی خاموشی کا بوجھ محسوس کیا ہے؟ اگر نہیں تو آج سے صرف بیوی نہیں، ایک روح سمجھ کر چاہو، محبت، احساس، توجہ اور دعا کے ساتھ۔ ان خواتین کے لیے جو خاموشی سے جیتی ہیں، اور ان مردوں کے لیے جو بہتر بننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی۔ مجھے آپ کے ساتھ یہ بات بہت پہلے شیئر کرنی تھی، لیکن معذرت، عید ویلاگز اور عید کی تیاریوں کے ساتھ کچھ کمبینیشن بن نہیں پایا کہ میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں بہت شدت سے اس بات کو شیئر کرنا چاہتی تھی کہ واقعی ہی ایسی یہ ریالٹی ہے، اور یہ ریالٹی چیک جو ہے نا ہمیں مردوں کو دینا چاہیے، کیونکہ مرد جو ہے نا بعض اوقات واقعی میں، مرد نہیں بلکہ شوہر بعض اوقات واقعی میں اپنی بیویوں کو صرف ایک جسم کے طور سے دیکھتے ہیں، اور باقی آگے پیچھے ان کی نہ کوئی احساسات ہے نہ کچھ، اور وہ انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بس تم تو بیوقوف ہو، تمہیں بس رونا آتا ہے، تمہیں صرف چک چک اور صرف یہ باتیں کرنے آتی ہیں۔ لیکن اگر بیونڈ دیٹ اگر آپ دیکھیں ڈیپ ڈاؤن، وہ اسے کچھ نہیں چاہیے، اسے کوئی مشورہ نہیں چاہیے، وہ چاہتی ہے کہ آپ بھی اسے ایک بچے کی طرح پیار کریں، آپ بھی ایک بچے کی طرح اسے صرف سنیں، اسے مشورے نہیں چاہیے۔ یقین مانیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت نہیں چاہتی کوئی مشورہ، وہ صرف چاہتی ہے کہ آپ اسے سنیں، پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھیں، اسے اسمائل پاس کریں، اور جب وہ بات کر لے تو اسے گلے لگائیں، اس کا ہاتھ تھامیں، اس کے ہاتھ پہ اسے پیار کریں، اور اس کو احساس دلائیں کہ میں ہوں،
مشورہ جب آپ دینا شروع کر دیتے نا تو وہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے اور یقین مانے ہمیشہ لڑائی میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی مرد حضرات اس چیز کو توجہ دیں کہ عورت کو ہر دفعہ مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ کبھی کبھی جو اپنی بکواس جسے آپ سمجھتے ہیں کہ رات میں بستر پہ بیٹھ کے، یا کبھی اگر آپ آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری ہیں اور وہ اگر آپ سے کچھ بات رات میں اس طرح کی شیئر کر رہی ہے تو وہ آپ سے یقیناً قطعاً ہی وہ آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہی. وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے سنے اور میرا شوہر مجھے پیار نگاہ، صرف ایک پیار کی نگاہ بھی اگر آپ اسے دیکھ لیں گے نا تو وہ خاموش ہو جائے گی اور وہ خوش ہو جائے گی اور وہ پرسکون نیند سوئے گی. تو پلیز مشورے اپنے تک ہی رکھیے. مشورے جب دینا ہو نا تب دیا کریں. ہر وقت مشورے دینے اچھے نہیں ہوتے اور یہ مردوں کی عادت ہوتی ہے. انہیں کوئی بھی بات بتا دو، یہ لسٹ پیش کر دیں گے آپ کے سامنے مشوروں کی، یہ ایسا ہو جائے، ایسا کر لو، ایسا ہو جائے، اگر ایسا تھا تو ایسا تھا، اگر اس نے ایسا کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا. بھائی مشورہ نہیں چاہیے آپ سے. مشورے دینے کے لیے ان کی امی، ان کی بہنیں اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے، وہ خود بھی بہت اچھا اپنے آپ کو مشورہ دے سکتی ہیں. وہ مشورے کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہی. بیوی جب اپنے شوہر سے کچھ بات ڈسکس کرتی ہے تو 99.9% اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا دل بوجھ ہلکا کرے، کیونکہ وہ اور کسی سے وہ باتیں نہیں کر سکتی جو صرف اپنے شوہر سے کر سکتی ہے. وہ اور اتنا نزدیک کسی سے نہیں ہے جتنی وہ اپنے شوہر سے ہے. یقین مانے ایک بیوی اپنے شوہر سے اور ایک شوہر اپنی بیوی سے جتنا نزدیک ہے اس دنیا میں کوئی ایسا ریلیشن ہی نہیں ہے جہاں پر اتنی کلوزنس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا ہے تو ہمیں بھی اسی کو اس طریقے سے ہی تسلیم کرنا چاہیے. تو برائے مہربانی نیکسٹ ٹائم اگر آپ کی بیوی آپ سے کچھ بات کریں رات کے ٹائم پہ، آپ ہنس کے سن لیں. اور اگر آپ کو نہیں بھی سننا، دو کام کر سکتے ہیں. اس کا ہاتھ تھامنے، اسے گلے لگا لے، اسے پیار کر لے، یقین مانے بات وہی ختم ہو جائے گی. اگر آپ کبھی کبھی فرسٹریٹ ہوئے ہوتے، تھکے ہوئے ہوتے، کام سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، باس کی ٹینشن ہے، گھر کی ٹینشن ہے، ماں بہنوں کی ٹینشن ہے، فلانا فلانا، مردوں کی بہت ٹینشن ہے، بہت ذمہ داری ہے، مانا. لیکن اگر آپ کو واقعی میں اس وقت میں آپ کو اپنی بیوی کی بات نہیں سننی تو آپ سمپل اسے ایک گلے لگا لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ دونوں اتنی پر نیند سکون سوئیں گے. تو بس جناب ایک ریسیپی بھی شیئر کی تھی، ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے تو پلیز میاں بیوی بیٹھ کے ضرور سنیں، اور جو گروئنگ فیمیلز ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو بھی ضرور سنائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ریلیشن شپ ہونا کیسا چاہیے. اور آپ کا ریلیشن شپ اگر مضبوط ہوگا تو آپ بھی ایک جو ہے وہ آئیڈیل ایک ریلیشن شپ اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے سامنے، کہ میاں بیوی کو ایسا ہونا چاہیے، میاں بیوی ایک ہوتے ہیں. تو بس جناب یہ تھی آج کی ویلاگ. ہوپ فلی آپ کو میری ویلاگ پسند آئی تو لائک کیجیے گا. چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بڑی مہربانی ہوتی ہے جب آپ کامنٹ بھی ڈالتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور وہ لائک کا بٹن دباتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور یقین کریں اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. لگتا ہے آپ لوگوں کو ویلاگرز یا یوٹیوبرز تو مزے کر رہے ہیں اور پیسہ اڑا رہے ہیں. جناب ایسا کوئی بات نہیں ہے. پچھلے 3 سال سے میرا چینل مونیٹائز ہے، لیکن یقین مانا ایک دفعہ کی ارننگ بھی نہیں آئی ہے، کیونکہ میں اس تھریش ہولڈ تک پہنچ ہی نہیں سکی ہوں کہ میری ارننگ ہو. اور اب آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ میں بھی ارننگ کر سکوں. اور جب ارننگ کروں گی تو گفٹ سرپرائزز بھی ہوں گے آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی ارننگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو جناب اب اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.